حدیث قدسی ہے جس کا مطلب ہے، اے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یعنی اگر محسن انسانیت، ساقی کوثر، شاف محشر، صاحب معراج، سرور کونین، تاجدار مدینہ، اپنے سے پہلے تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے خدا کے حبیب، آمنہ کے در یتیم، عبد المطلب کے پوتے، عبداللہ کے بیٹے، محمد مصطفیٰ، رہبر و رہنما، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جلوہ فروز نہ ہونا ہوتا تو یہ جن و بشر، شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بر، پھولوں کی مہک، چڑیوں کی چہک، سبزہ کی لہک، سماء و سمک، رفعت و پستی، خوشحالی و بدبختی، زمین کی نرمی، سورج کی گرمی، دریا کی روانی، کواکب آسمانی، خزاں و بہار، بیاباں و مرغزار، نباتات و جمادات، جواہر و معدنیات، جنگل کے درندے، ہوا کے پرندے، غرض کائنات کی کسی چیز کا نام و نشان نہ ہوتا۔ فخر موجودات کائنات، سید الاولین، محبوب رب العالمین، سید المرسلین، وہ ذات اعلیٰ صفات ہیں کہ جن کی خاطر کائنات ہست و بود کو وجود ملا، جن کی برکت سے انسانیت کو شعور ملا، جن کے گلے میں لولاک کا ہار پہنایا گیا، جن کے اسم گرامی سے جنتی درختوں کے ہر پتے کو زینت ملی، جن کے نام کی برکت سے سیدنا آدم کی توبہ قبول ہوئی، جن کی برکت سے سیدنا ابراہیم کو سیادت کا تمغہ ملا، جن کا کلمہ سیدنا سلیمان کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا، جن کے حسن و جمال کا پر تو سیدنا یوسف کو ملا، جن کے صبر کا نمونہ سیدنا ایوب کو ملا، جن کے قرب کا ایک لہجہ سیدنا موسیٰ کو مکالمات کی صورت میں ملا، جن کے مرتبہ کا ایک حصہ سیدنا ہارون کو وزارت کی صورت میں ملا، جن کی نعت کا ایک مصرع سیدنا داؤد کا نغمہ بنا، جن کی عفت کا کرشمہ عصمت یحییٰ کا جلوہ بنا، جن کے دفتر و حکمت کی ایک سطر سیدنا لقمان کو نصیب ہوئی، جن کے وجود مسعود دعائے خلیل اور نوید مسیحا بنا، جن کی آمد کی برکت سے لشکر ابرہہ کا قصف معقول ہوا، جن کی ولادت باسعادت سے فارس کے آتش کدے بجھے، جن کی زبان فیض ترجمان سے گہوارے میں اللہ اکبر کے الفاظ صادر ہوئے، جن کو بعثت سے قبل ہی صادق و امین کا لقب ملا، جن کی انگشت مبارک کے اشارے پر چاند دو لخت ہوا، جن کی رسالت کی گواہی جمادات نے بھی دی، جن کے حصے میں معراج کی عظمت آئی، جن کے در اقدس کی خاک نشین صدیق اکبر بنے، جن کے خرمن ایمان کے ریزہ چین فاروق بنے، جن کے حیا کی کرن سے عثمان ذو النورین بنے، جن کے بحر و علم کے چھینٹوں سے علی المرتضیٰ بنے، جن کے شہر کو رب کائنات نے بلد الامین کہا، جن پر نازل ہونے والی کتاب کو کتاب مبین کہا، جن پر رب کریم اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، جن کی امت کو خیر الامم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پھر محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کو دیکھیے کہ اللہ نے کس قدر محبوب کو کمالات عطا فرمائے۔ اگر عبادت میں دیکھنا ہو تو میرے محبوب جیسا عابد کوئی نہیں، اگر زہد میں دیکھنا ہو میرے محبوب جیسا زاہد کوئی نہیں، اگر شہادت میں دیکھنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شاہد کوئی نہیں، اگر صداقت میں دیکھنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صادق کوئی نہیں، اگر بشارت میں دیکھنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بشیر کوئی نہیں، اگر امانت میں دیکھنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امین کوئی نہیں، اگر ڈرانے میں دیکھنا ہو تو آپ جیسا نذیر کوئی نہیں، اگر شفقت میں دیکھنا ہو تو آپ جیسا شفیق کوئی نہیں، اگر نبوت میں دیکھو تو خاتم النبیین کوئی نہیں، اگر رسالت میں دیکھو تو آپ جیسا رسول کوئی نہیں، اگر حمد گوئی میں دیکھو تو آپ جیسا احمد و حامد کوئی نہیں، اگر قیادت میں دیکھو تو آپ جیسا مقتدا کوئی نہیں، اگر قربت میں دیکھو تو آپ جیسا مقرب کوئی نہیں، اگر علم میں دیکھو تو آپ جیسا معلم و کتاب و حکمت کوئی نہیں، اگر دعوت میں دیکھو تو آپ جیسا داعی اللہ کوئی نہیں، اگر حکومت میں دیکھو تو آپ جیسا حاکم کوئی نہیں، اگر تبلیغ میں دیکھو تو آپ جیسا مبلغ اعظم کوئی نہیں، اگر خطابت میں دیکھو تو آپ جیسا خطیب اعظم کوئی نہیں، اگر طہارت میں دیکھو تو آپ جیسا طیب و طاہر کوئی نہیں، اگر عصمت میں دیکھو تو آپ جیسا کوئی معصوم نہیں۔ اگر تاریخ پر نظر دہرائی جائے تو کائنات انسانی میں چشم فلک نے ایسے وقت کو بھی دیکھا ہے جس وقت امام الانبیاء کائنات میں تشریف نہیں لائے تھے تو پوری انسانیت معصیت کے گھٹا گھوپ اندھیروں میں مبتلا تھی اور پوری دنیا میں ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور دورہ تھا جو
جور و جفا عام تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا، انسان انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت حیوانوں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا۔ قبائلی لڑائیاں سال ہر سال تک جاری رہتی تھیں، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ اضطراب تھا، ظلم تھا، بدی کا راج تھا، بے حیائی کا غلبہ تھا، انسانیت کا چمکتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا کہ وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت و شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی میں کلبلاتے انسانوں، بلبلاتے حیوانوں اور گرم صحراؤں میں تڑپتے کیڑوں مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے آسمان سے بارش برساتا ہے، اسی رب کو کی جو میرا آپ کا اور ہر شے کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا اور اس نے کائنات کے ایسے مقدس ترین انسان کو مبعوث فرمایا کہ جس کے آنے پر پوری دنیا جھوم اٹھی اور کائنات کی ہر چیز اس مقدس ہستی کے بارے میں پوچھنے لگی، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ محراب یقین میں کہکشاؤں کے جھرمٹ ہجوم کرنے لگے ہیں، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ نسل آدم علیہ السلام کے مقدس پر مسلط بانجھ موسموں کے سلگتے ہوئے بدن انگڑائیاں لے کر بیدار ہونے لگے ہیں، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ سلگتی ہوئی فضائیں شاداب ساعتوں اور مخمور لمحوں سے ہمکنار ہونے لگی ہیں، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ شرف انسانی کی مٹتی ہوئی قدریں پھر سے بحال ہو رہی ہیں، یہ کون آ رہا ہے؟ حرم و حق کے پرچم چاروں طرف لہرا رہے ہیں، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ شمیم سحر امن اور سلامتی کا مژدہ لیے کلیوں کے گھونگھٹ الٹ رہی ہیں، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ حوا کی بیٹی کے برہنہ سر پر چادر رحمت ڈال دی گئی ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ کائنات رنگ و بو میں روشنی کی ہر کرن وجد میں آ گئی ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ روح کائنات جھومنے لگی ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ فصیلے کسر شاہی پر عظمت جمہور کے پرچم کھل رہے ہیں، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ چار دانگ عالم میں غلبہ حق کا اعلان ہونے والا ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ آتش قدوں کی آگ بجھ گئی ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ باطل کے ایوانوں پر لرزہ طاری ہو گیا ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ ابلیسیت کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ انسان کی خدائی کے خاتمے کی نوید سنائی جا رہی ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ رنگ و نسل کے بت پاش ہو گئے ہیں، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ جبر کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے غلاموں کی دنیا میں آزادی کا سورج طلوع ہو رہا ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ سسکتی ہوئی انسانیت کے ویران آنگن میں گنگناتی ہوئی خوشبوئیں رقص کرنے لگی ہیں، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ جس کے نقش قدم پر تاریخ کا سفر جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ آگہی کا ہر حرف جس کی گفتار جمیل سے اکتساب شعور کرنے کا پابند ہوا ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ شب و ستم کی تاریکیاں اپنے رخت سفر باندھنے لگی ہیں، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ بت پرستی کی ہر شکل کی تکذیب کے لیے سامان عبرت فراہم ہونے لگا ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ جس کے آنے سے زمین پر عدل کا نفاذ ہوگا، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ مقتلوں میں دھول اڑانے لگی ہیں اور خون انسانی کی حرمت کو کعبے کی حرمت سے زیادہ قرار دیا جا رہا ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ ہر بریرہ شاخ مسکرانے لگی ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ آمان سحر میں گلشن مہکنے لگے ہیں، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ پیاسی زمینوں اور بنجر ساعتوں پر ابر کرم کی رمجھم ہونے لگی ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ ہوائے مشکبار مشام جان کو معطر کرنے لگی ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ جس کا اسم گرامی کائنات کی ہر چیز کی زبان پر رواں ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ کہ جس پر خالق کائنات اور اس کے ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں، کہ قرآن جس کی اطاعت کو خدا کی اطاعت قرار دے رہا ہے، کہ جس کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا ہے، کہ عرش سے فرش تک نور کی چادر تان دی گئی ہے، کہ نسل آدم علیہ السلام کے بخت خفتہ پر پڑے نامرادی کے قفل ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگے ہیں، کہ تشکیک و لحاد کی وادیوں میں توحید باری اور خالق و یکتا و تنہا کا ڈنکا بجنے لگا ہے، کہ تاریخ و بشر و صدق و وفا فکر و غنا جود و سخا لطف و عطا کی شگفتہ کلیوں سے مہک رہی ہے، کہ تمدن کی جبین پر چاندنی کی نرم کرنیں نئے دن کا نیا عہد نامہ تحریر کر رہی ہیں، کہ جس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حکم خدا ٹھہرنے لگا ہے، کہ تپتے ہوئے ریگزاروں سلگتے ہوئے صحراؤں سے آب خنک کے چشمے پھوٹ نکلے ہیں، کہ جن کی آمد پر شرک و جاہلیت کے تمام فلسفے باطل قرار دیے گئے ہیں، کہ ابر و نور و نکھت ہر بستی اور ہر قریے پر کھل کر برسا ہے، کہ آئینہ خانوں میں بکھرے ہوئے عکس اور ٹوٹے ہوئے وجود اپنی اکائی کا
کو تحفظ کی ردا میں لپٹا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ کارخانہ قدرت میں روشنیاں عمل کی صورت میں تجسیم ہونے لگی ہیں کہ فرعونیت اور قارونیت کو کہیں جائے پناہ نہیں مل رہی کہ تاریخ خطوں میں دھنک کے ساتوں رنگ بکھرے اور مچلنے لگے ہیں۔ یہ کون آ رہا ہے کہ ابر شفاعت جس کے ہمر کعب ہو گیا ہے؟ یہ کون آ رہا ہے کہ بنجر سوچوں والے قلم رو انسان بھی اضطراب سے آشنا ہونے لگے ہیں؟ یہ کون آ رہا ہے کہ جس کے فیض کا چشمہ قیامت تک جاری رہے گا؟ یہ کون آ رہا ہے کہ جو مرکز و محبت نظر آ رہا ہے؟ یہ کون آ رہا ہے کہ حشر کے بعد بھی جس کی رسالت کا پھریرا اڑتا رہے گا؟ یہ کون آ رہا ہے کہ جس کے ذکر و جمیل پر معبد جاں میں ریشمے موسم اترنے لگے ہیں؟ یہ کون آ رہا ہے جس کا ہر نقش پا خورشید پا محبت بن کر افق دیدہ و دل پر طلوع ہو رہا ہے، اور طلوع کا یہ منظر قیامت تک ہر لمحے اور ہر ساعت کے مقدر کو جگمگاتا رہے گا۔ میں اس کو کس انداز میں بیان کروں کہ کون آ رہا ہے؟ ہاں، یہ تعارف ایک عاشق صادق نے حروف تہجی کو واسطہ دے بنا کر کروایا ہے۔ میں چاہتی ہوں وہی نقشہ آپ کے سامنے رکھوں کہ الف نے کہا اللہ کے پیارے آ رہے ہیں، با نے کہا بے سہاروں کے سہارے آ رہے ہیں، پا نے کہا پاسباں دو عالم آ رہے ہیں، تا نے کہا تاجدار انبیاء آ رہے ہیں، سا نے کہا ثاقب سما آ رہے ہیں، جیم نے کہا جنت کے ضامن آ رہے ہیں، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہے ہیں، خا نے کہا خیر الورا آ رہے ہیں، دال نے کہا دکھوں کو مٹانے والے آ رہے ہیں، زال نے کہا ذخیرہ کائنات آ رہے ہیں، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہے ہیں، زا نے کہا زمین و آسمان کے فخر آ رہے ہیں، سین نے کہا سرور کونین آ رہے ہیں، شین نے کہا شاہ ارض و سما آ رہے ہیں، سواد نے کہا صادق الامین آ رہے ہیں، زواد نے کہا ضامن جنت آ رہے ہیں، توئے نے کہا طٰہٰ کی سیرت آ رہے ہیں، ضاء نے کہا ظلمتوں کو مٹانے والے آ رہے ہیں، عین نے کہا عبادتوں کو طریقہ بتلانے والے آ رہے ہیں، غین نے کہا غلاموں کو آزادی دلانے والے آ رہے ہیں، فا نے کہا فخر تمنا کی تصویر آ رہے ہیں، قاف نے کہا قاسم کوثر آ رہے ہیں، کاف نے کہا کائنات کے محور پیکر آ رہے ہیں، لام نے کہا لطف و عنایت کے پیکر آ رہے ہیں، میم نے کہا مرکز رشد و ہدایت آ رہے ہیں، نون نے کہا نورانی زلفوں والے آ رہے ہیں، واؤ نے کہا وجہ تخلیق کائنات آ رہے ہیں، ہا نے کہا ہادی کون و مکاں آ رہے ہیں، چھوٹی اور بڑی یہ نے کہا کہ یثرب و بطحا کو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ بنانے والے آ رہے ہیں، مجبور و مقہور بے بس انسانوں نے کہا ہمارا چارہ گر آ رہا ہے، غلاموں نے کہا ہمارا آقا ہمارا مولا آ رہا ہے، یتیموں نے کہا ہمارا والی آ رہا ہے، کعبہ نے کہا مجھے بتوں سے پاک کرنے والا آ رہا ہے، زمزم پکار اٹھا کہ میرا صحیح وارث آ رہا ہے، مدینہ نے کہا کہ مجھے منورہ بنانے والا آ رہا ہے، مکہ نے کہا مجھے مکرمہ بنانے والا آ رہا ہے، صداقت نے کہا مجھے تقسیم کرنے والا آ رہا ہے، عدالت نے کہا کہ مجھے صحیح جگہ پر قائم کرنے والا آ رہا ہے، سخاوت نے کہا میرا اظہار کرنے والا آ رہا ہے، شجاعت نے کہا میرے مصداق بتانے والا آ رہا ہے، کعبہ نے کہا کہ میرے ارد گرد دنیا کو چکر لگوانے والا آ رہا ہے، حجر اسود بھی بول پڑا، اس نے کہا کہ مجھے بوسے دلوانے والا آ رہا ہے، کائنات نے کہا میرا بسانے والا آ رہا ہے، غربت نے کہا مجھے پسند کرنے والا آ رہا ہے، نبوت نے کہا کہ شکر ہے خاتم النبیین آ رہا ہے۔ امت بھی خوش ہو گئی کہ ہمیں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں پہنچانے والا آ رہا ہے، اور اس میں محمد اور احمد بھی خوش ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ جس کے لیے ہم دونوں کو بنایا گیا تھا وہ ہمارا مصداق آ رہا ہے۔ جناب آمنہ نے کہا کہ میری آنکھوں کا تارا آ رہا ہے، مائی حلیمہ نے کہا میرا راج دلارا آ رہا ہے، عبد المطلب نے کہا میرا بڑھاپے کا سہارا آ رہا ہے، اور کعبۃ اللہ بھی پکار اٹھا کہ مجھے بسانے والا آ رہا ہے، اور میرا ولولہ یہ کہتا ہے کہ عرش بھی پکار اٹھا ہوگا کہ میرے اوپر قدم رکھنے والا آ رہا ہے، جو قدم رکھے گا تو قیامت تک کے لیے میں بھی ناز کرتا رہوں گا۔ بلندیوں نے کہا جس ہستی کے ہم منتظر تھے وہ آئے گا اور ہمیں آ کر تقسیم کرے گا، ہمیں تقسیم کرنے والا آ رہا ہے۔ حوض کوثر نے کہا کہ مجھے تقسیم کرنے والا آ رہا ہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں بھی ان کے ہاتھوں حوض کوثر پینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔